ثقافتی مطابقت۔ خوشخبری کو پیش کرتے وقت ہمیں اپنے طریقہ کار کو مختلف ثقافتی حالات کے مطابق ڈھالتے ہوئے کلام مقدس کے اختیار کو حتمی طور پر استعمال کرنا ہے۔ میں مشل ہوں۔ اس خاص اصول میں دو طاقتور نظریات شامل ہیں، ایک کلام مقدس کا اختیار، اور جب میں کلام مقدس کے اختیار کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں جو حتمی ہے اور جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ ہم نے زندگی گزارنے کے اصول بنائے ہیں، ہم ان اصولوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں جو پائیدار ہیں۔ وہ ہماری زندگی کے لیے پائیدار سچائیاں ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گی، اور وہ دنیا میں کہیں بھی تاریخ کے کسی لمحے سے مطابقت رکھتی اور لاگو ہوتی ہیں۔ تاہم ہمارے پاس منادی کرنے کے لیے پیغام ہے، بالکل درست پیغام ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے رابطے کے تعلق سے آزادی حاصل ہے، خاص طور پر طریقہ کار میں، اور یہ وہی ہے جو یہ اصول واقعی بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر کلام مقدس میں، وہ اس خاص اصول کو لاگو کرنے میں ایک ماہر استاد تھا، اور جیسے جیسے وہ یونانی اور رومی دنیا میں آگے بڑھا، ہم اسے اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس نے اس پیغام پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جو وہ سکھا رہا تھا، اور ہم آج رات اسے خاص صورتحال میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جب پالوس اور اس کے مشنری ٹیم سیلاس اور تیموتھیوس تھسلنیکیوں اور بیریا میں پہنچے، ہم اس اصول کو ان کے ابلاغ میں لاگو ہوتا دیکھتے ہیں۔ اب سٹیج تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ طراؤس میں آیا اور اپنے دوسرے مشنری سفر پر جہاں پالوس کو مقدونیہ کی رویا نازل ہوئی، وہ بحر ایجین کے اس پار گیا، سب سے پہلے فلیپی گیا اور کلیسیا کا آغاز کیا۔ ہم نے اپنے آخری اصول میں جو کچھ فلیپی میں ہوا اسے دیکھا، لیکن وہ فلیپی سے اپنی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوا اور تھسلنیکیوں کو چلا گیا، اور پھر وہاں سے بیریا کو، اور یہاں ہم کہانی کو اٹھاتے ہیں اور اس خاص صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس لیے میں اسے تھسلنیکیوں میں خدمت کا اگلا نقطہ کہتی ہوں۔ غور کریں، لوکا اعمال کے باب 17 آیت 1 سے 4 میں کہانی کو اٹھاتا ہے۔ پھر وہ امفپلس اور اپلونیا ہو کر تھسلنیکے میں آئے، جہاں یہودیوں کو ایک عبادت خانہ تھا، اور پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی۔ اور ریزنڈ کا مطلب ہے وہاں کے یونانی لفظ بات چیت کرنا، بحث کرنا۔ کتاب مقدس میں سے ان لوگوں کے ساتھ بحث کی، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ وہاں تھسلنیکیوں میں ان لوگوں کے درمیان خدمت میں ہوا۔ لوکا ان الفاظ کے ساتھ جاری رکھتا ہے اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔ اور نتائج پر غور کریں کہ کیا ہوا۔ ان میں کچھ نے تسلیم کر لیا، ان میں سے ہر ایک نے نہیں، ان میں سے بعض نے مان لیا، اور پالوس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں، یہ غیر اقوام تھے، کی ایک بڑی جماعت، اور بتھیری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں، جو غالباً یہودی اور غیر قوم دونوں تھے۔ لہٰذا ہم خدمت کی مثبت تاثیر کو دیکھتے ہیں۔ اب اس طریقہ کار کا موازنہ عید پینتیکوست کے ساتھ کریں، جہاں پوری رومی دنیا سے ہزاروں یہودی جمع تھے، اور روح القدس بڑی قوت اور جلال کے ساتھ آیا، اور پطرس منادی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا واعظ ہے۔ اب جب آپ اس پر غور کریں تو آپ کو ایک مختلف سوچ ملے گی، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ خدا ترس یونانی مائل یہودی تھے۔ پرانے عہد نامہ میں ان لوگوں کا ایک پس منظر ہے جس وجہ سے وہ یروشلم عبادت خانہ کے لیے آئے۔ وہ خدا ترس یونانی مائل یہودی تھے، اور یقیناً وہ عبرانی وہاں جو یروشلم کے علاقہ کے رہنے والے اور یہودی تھے، اور وہاں اس مخصوص علاقہ میں یہودی مذہب بہت سرگرم تھا۔ اور غور کریں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ بحث کریں، اس نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ یہاں چھوٹے گروپس میں ملاقات کرتے اور کلام مقدس پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس نے صرف منادی کی، ان کے علم کی بنیاد پر، اور یہ پیغام دیا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں،
ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। यसू को खुदा ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, और बुनियादी तौर पर इस नुक्ता पर वो योएल के सहीफा में जाता है जिससे वो लोग वाकिफ़ हैं। वो दाऊद की कहानी को बयान करता है, वो इससे भी खूब वाकिफ़ थे, और वो इन बाइबली सबूतों को इस्तेमाल करता। फिर ये कहता, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यसू को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। और इसके नतीजे में आपको फौरी तौर पर हालात की मुताबिकत, सकाफती मुताबिकत नज़र आती है, हालात के मुताबिक मुआफ़क़त नज़र आती है। लेकिन कलाम की सच्चाई पर कभी समझौता ना करे, मगर हमेशा ऐसे तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद हों जो उस मखसूस सकाफती सूरत हाल में काम करे। अब मैं हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ आपसे एक बात कहना चाहूँगी जो अमाल की किताब से ज़ाहिर होती है कि जब वो थस्सलुनीकियों को रवाना हुए और उसका ज़िक्र किया कि 3 सब्तों के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। मैं इस पर यकीन नहीं रखती, और हमारे पास सबूत है कि वो वहाँ 6 महीने तक रुके रहे, और ये सबूत हकीकत में मिलता है जिसे हम बाद में देखते हैं और पालूस के ख़त में जो उसने थस्सलुनीकियों को लिखा। लेकिन थस्सलुनीकियों के तजर्बे के बाद वो बेरिया को गए और एक बार फिर उन्हें कलाम पर गौर करते देखते हैं। भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पालूस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ यहूदियों की तरफ से ईज़ा रसानी थी, वो यहूदी जो पैगाम पर ईमान नहीं लाए और कबूल नहीं किया, और यूँ पालूस को वहाँ से जाना पड़ा। वो बुनियादी वाइस था और इसलिए उसे वाकई अपनी जान की हिफाजत के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी जान लेने निकले थे। और गौर करे, कलाम कहता है वो बेरिया पर चले गए। वो वहाँ पहुँचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। जो कुछ उनने थस्सलुनीकियों में किया उससे बहुत मिलता जुलता। यहाँ के लोग थस्सलुनीकियों के निस्बत ज़्यादा नेक किरदार थे, और मेरे ख्याल में उसका बुनियादी मतलब ये था कि वो लोग दिल से सच्चाई की तलाश कर रहे थे। वो वाकई में सच्चाई की तलाश कर रहे थे, थस्सलुनीकियों से ज़्यादा नेक, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। उनमें से बथेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज़्ज़तदार औरतें और मर्द ईमान लाए। और दूसरे लफ्ज़ों में ये गैर अक़वाम की एक और बुनियादी कलीसिया थी। अब यहाँ हम जो कुछ देखते हैं वो पालूस की खिदमत की फ़िलॉसफ़ी थी। जैसा कि हम ज़िंदगी गुजारने के लिए इन असूलों को देख रहे हैं, तो एक और मौका पर हमने इसका हवाला दिया, ख़ासकर अमाल की किताब में से, और ख़ासकर जब हम उसका थस्सलुनीकियों के नाम ख़त पढ़ते हैं। और पालूस इसका बयान बड़ी वजाहत से करता है। करंथियों बाब 9 आयत 22, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बनता कि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूँ ताकि किसी तरह से बास को बचाऊं। और अब जब पालूस कहता है मैंने यकीन नहीं करता कि कभी कलाम की सच्चाई पर समझौता किया जाए, दूसरे लफ्ज़ों में ये पायदार सच्चाइयाँ थीं जो कभी नहीं बदली। मगर जब वो कहता है मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूँ ताकि किसी तरह से बास को बचाऊं, वो अपने तरीक़े कार के बारे में बात कर रहा है। वो अपने इबलाग के तरीक़ों को तब्दील करने में आज़ाद था, लेकिन कलाम की सच्चाइयों को कभी नहीं बदला। और नतीजतन ये एक असूल है हम इस हवाले में से उभरते हुए देखते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। खुशखबरी को पेश करते वक्त हमें अपने तरीक़ेकार को मुख्तलिफ सकाफ़ती हालात के मुताबिक ढालते हुए कलाम मुक़द्दस के इख्तियार को हतमी तौर पर इस्तेमाल करना है। और उम्मीद है कि आप इस ख़ास मिसाल में से इसे उभरते हुए देख सकते हैं। इस ख़ास सूरत हाल में से अब यहाँ सोचने और रद्द अमल से मुतालिक सवाल है, जैसा कि ये आज भी लागू होता है। अगरचे लूका ने थस्सलुनीकियों में इब्तदाई 3 हफ्तों का हवाला दिया, अमाल 17:2, हम ये क्यों फ़र्ज़ कर सकते हैं कि उन मिशनरियों ने बेरिया का सफ़र करने से पहले इस शहर में कई महीने गुजारे? मैंने कहा शुरू में, मेरे ख्याल में हमारे पास सबूत है कि ये कम अज़ कम 6 महीने का सफ़र था, और हम इस नुक्ता नज़र को जब उस ख़त को पढ़ते हैं तो हासिल होता है, ख़ास तौर पर थस्सलुनीकियों के ख़त को, वो ख़त जो उसने उन्हें वापस लिखा दूसरे बाब में। और गौर करें कि पालूस यहाँ उस हवाले में क्या कहता है।
اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے۔ اور یہاں وہ اپنی اور تیموتھیوس اور سیلاس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ اب یہ لفظ پلاتی ہے ماں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت محبت بھر منظر ہے۔ اور مجھے یہ مثال بہت پسند ہے کیونکہ ایک آدمی کو لکھتا ہے ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے، مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بچہ ماں کی چھاتی پر ہے اور وہ کہتا ہے ماں کی طرح ہم نے تمہاری پرورش کی، اور یہ اس کی ان لوگوں کے لیے حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح میں بچوں کی مانند ان کے بڑھنے میں مدد کرتا ہے، لیکن پھر وہ باپ کی مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے۔ اور مجھے صرف یونانی متن میں اس بات کی نشاندہی کرنے دیں، یہ بیکار ہے۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کی، تسلی دی اور منت کی، جیسا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ اعمال کی کتاب میں 3 سبتوں کا ذکر ہے، یہ جب ان کے وسیلہ سے لوگ تبدیل ہونے لگے، اور جو کچھ ہم یہاں خط میں پڑھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے عظیم کمیشن کو انجام دینے کے لیے ہفتوں مہینوں تک ان لوگوں کی پرورش کی، انہوں نے شاگرد بنائے اور انہیں تعلیم دی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں ایمان میں مضبوط کیا۔ اور یہ سوال اطلاق کے دوسرے حصے کی جانب لے جاتا ہے۔ پالوس ماں باپ کے نمونے کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں نئے ایمانداروں کو ان کے ایمان میں پختہ ہونے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے سیکھنے والی باتیں جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایمان میں بالغ ایماندار پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان نئے ایمانداروں کی زندگیوں میں کس طرح تعمیر کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایک ایک کر کے یہ کیسے کیا۔ ہو سکتا ہے پالوس نے ایک چھوٹا گروپ لیا، یا تیموتھیوس نے ایک اور چھوٹا گروپ کو لیا ہو، یا سیلاس نے ایک اور چھوٹے گروپ کو لیا، لیکن اس نے کہا ہم نے تم میں سے ایک ایک کی خدمت کی، تم میں سے ہر ایک کی ایک ایک کر کے۔ اور یہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ایک طاقتور مثال ہے۔ اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو اس میں وقت درکار ہے۔ ایک اور روحانی سبق جو اس سے ملتا ہے وہ ہے پورے گھرانے کا نمونہ ہے، جہاں پالوس اور دوسرے مصنفین سکھاتے ہیں کہ کلیسیا خدا کا خاندان ہے۔ ہم اس خاندان میں بھائی اور بہن ہیں، اور ہمیں روحانی لیڈروں کی ضرورت ہے جو بطور ماں اور باپ مثال ہوں۔ اور اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ آج ہماری کلیسیاؤں میں ہمیں روحانی لیڈروں کی ضرورت ہے جو باپ اور ماں کی مانند ہیں، واقعی ہماری پرورش کریں اور ہمیں ایمان میں مضبوط کریں۔ اور اس خاص صورتحال میں پالوس اور سیلاس اور تیموتھیوس عملی کام کرنے کے لیے واقعی پرعزم تھے۔ خدا ہمیں مزید روحانی رہنما عطا کرے جو واقعی دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو تعمیر کریں، اور بطور خدا کا خاندان یاد رکھیں ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جسمانی استعارہ کہتا ہے کہ ہاتھ بازو سے نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرا محتاج نہیں، نہ ہی کان آنکھ سے مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہم سب مل کر مسیح کے باطن میں خدمت کرتے ہیں اور تعمیر کیے جائیں گے۔ یسوع مسیح میں پختہ ہونے کے لیے خدا کے خاندان کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔